صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ، اور پچھلی دفعہ جو ہم نے باب شروع کیا تھا اس کے اندر یہ تھا کہ رکوع میں کیا پڑھنا ہے اور رکوع سے اٹھ کے کیا پڑھنا ہے، اور ربنا لک الحمد اور اللہم ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھیں۔ تو وہی باب جاری ہے اور اسی میں آج کچھ اور اضافہ ہے۔ آج کی حدیث جو ہے 764 نمبر حدیث، اور اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ نماز کے اندر قنوت نازلہ یا قنوت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور حضرت ابو ہریرہ پہلے حضرت ابی سلمہ جو ہے نبی سلمہ ابی سلمہ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ ابی ہریرہ سے قال لاقربن صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تمہارے قریب کیے دیتا ہوں، یعنی تمہیں بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے۔ فکان ابو ہریرہ تھا یقنت فی الرکعۃ الاخری، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری رکعت میں قنوت پڑھتے تھے، من صلاۃ الظہر، ظہر کی نماز میں، وصلاۃ العشاء اور عشاء کی نماز میں، اس کی آخری رکعت میں، وصلاۃ الصبح اور صبح کی نماز میں یعنی فجر میں۔ بعد ما یقول سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارِ، یعنی میں نے لفظی ترجمہ پڑھا تو کیا کرتے تھے کہ اہل ایمان کے لیے دعا کرتے تھے، کفار پر لعنت بھیجتے تھے۔ مطلب کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا کہ کہا کہ میں آپ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب کیے دیتا ہوں، میں بتاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے تھے کہ ظہر، عشاء اور فجر کی نماز میں آخری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد قنوت پڑھتے تھے، اور اہل ایمان کے لیے دعا کرتے تھے اور کفار پر لعنت بھیجتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ملتی جلتی نماز ہے۔ قنوت سے مراد قنوت نازلہ ہے، یعنی دعائے قنوت نہیں ہے، وہ تو عشاء کے اندر معمول میں پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ جو قنوت ہے یہ انہوں نے 3 نمازوں میں پڑھی۔ اگلی حدیث میں پڑھ لے، پھر ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے 765، اور یہ حدیث جو ہے حضرت ابی قلابہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان ابی قلابہ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں کان القنوت فی المغرب والفجر، کہ قنوت مغرب اور فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، یعنی دعائے قنوت۔ اچھا، اب یہ قنوت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اگر کبھی بڑے خصوصی حالات ہو جاتے تھے، مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ جاتی تھی، کوئی مشکل آ جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں خصوصی دعا پڑھتے تھے۔ اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں، اور قنوت نازلہ جو تھی اس میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ سکھایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے دعا کرتے تھے اور کفار پہ لعنت بھیجتے تھے اور ان کے لیے بد دعا کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں قنوت نازلہ۔ یہ مستقل معمول نہیں تھا، بلکہ کبھی کبھار ایسا ہوا ہے، اور جب یہ ایک واقعہ ہم پڑھتے ہیں تاریخ کے اندر، بئر معونہ کا واقعہ تھا، جس میں 70 صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف بھیجا تھا، کسی کے کہنے پہ بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجنا نہیں چاہتے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ بھیجیں انہیں دین سکھانے کے لیے، ہم ان سے دین سیکھیں گے۔ تو ان کے اندر حفاظ تھے اور ایسے صحابہ تھے جنہیں دین کا بڑی سمجھ تھی، بڑے صحابہ تھے، تو ان کو نجد کی طرف بھیجا گیا، لیکن ان لوگوں نے وعدہ خلافت کی اور سب صحابہ کو شہید کر دیا۔ تو ان صحابہ کے لیے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور جو لوگ انہیں لے گئے تھے اور جنہوں نے اذیتیں دی تھی، بڑی تفصیل ملتی ہے میں حدیث کی کتاب میں جو بہت تکلیف دہ ہے کہ کس طرح اذیتیں دے دے کے بعد صحابہ کو شہید کیا تھا۔ تو ان کے لیے، ان کفار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی تھی، جس میں ان کے لیے بد دعا کی تھی اللہ سے، اور ان پہ عذاب نازل کرنے کی دعا جو ہے وہ پڑھی تھی۔ تو اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فجر کے وقت پڑھی تھی۔ تو حضرت انس یہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب میں یہ قنوت پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہوں نے ظہر، عشاء اور فجر، تو اس کا مطلب ہے کہ مختلف نمازوں میں، مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہوگی، جو مختلف صحابہ مختلف نمازوں کا نام لے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں محصور مسلمانوں کے لیے بھی قنوت پڑھا کرتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کو نجات دے اور ان کو کفار کے ظلم سے بچا کے نکال کے لے آئے۔ تو یہ ہمیں ایک سنت مل رہی ہے کہ جب مسلمان کسی بہت مشکل میں ہوں تو اس وقت وہ قنوت نازلہ پڑھیں۔ ہم بھی اپنے زندگی میں مختلف اوقات میں قنوت پڑھتے رہے ہیں، اور حرم میں بھی پڑھی جاتی ہیں،
مسجدوں میں بھی پڑھی جاتی ہیں جب کوئی بہت زیادہ آفت آ جاتی ہے مسلمانوں کے اوپر. کفار کے حملے کے وقت مجھے یاد ہے افغانستان کے اوپر جب حملہ کیا تھا امریکہ نے، اس وقت بھی ہم قنوت پڑھا کرتے تھے، اور جب روس نے حملہ کیا تھا تب بھی قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے. کشمیر کے لیے بھی، فلسطین کے لیے بھی قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے. اسی طرح بوسنیا کے لیے جب ہوا تھا تو حرم میں بھی کشمیر، فلسطین اور بوسنیا وغیرہ کے لیے پہلے پڑھی جاتی تھی. اب تو وہاں پہ پابندیاں لگ گئی ہیں، پتہ نہیں صورتحال کیا ہے. لیکن ایک وقت تھا کہ جب حرم میں بھی مسلمانوں کے لیے جب ان پر ظلم ہوتے تھے تو قنوت پڑھی جاتی تھی. تو بہرحال قنوت نازلہ یہ خصوصی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھتے تھے جب مسلمان کسی مشکل مصیبت میں گھر جاتے تھے. تو اس مصیبت سے نکلنے کے لیے، اور جو لوگ ان کے اوپر عذاب ڈھارے ہوتے تھے ان کے لیے ایک بد دعا تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور یہ مسنون کی دعائیں جو ہیں کتابوں کے اندر موجود ہیں. یعنی اس سے سبق ہمیں یہ ملا کہ ہمیں مخصوص اوقات میں، مخصوص نمازوں میں مشکل کے وقت قنوت پڑھنی چاہیے، لیکن یہ مستقل معمول نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. مستقل عشاء کی دعا قنوت ہے، لیکن یہ خصوصی اوقات میں خصوصی دعا ہے. اچھا جی، اگلی حدیث ہے 766، اور اس حدیث میں بھی اصل موضوع وہی ہے کہ کیا پڑھا جائے رکوع میں اور رکوع سے اٹھ کے. اور یہ حدیث جو ہے حضرت رفاع بن رافع سے روایت ہے. حضرت ان رفاع بن رافع الزرقی قال فرماتے ہیں کنا یوما نصلی وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. فلما رفع رأسه من الركعات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رکوع سے سر اٹھایا، قال سمع اللہ لمن حمدہ، فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ. قال رجل وراءه، تو ایک شخص جو آپ کے پیچھے تھا اس نے کہا ربنا ولک الحمد، کہ اللہ تیری حمد ہے، حمدا طیبا مبارکا فیہ. اس نے حمد جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ کی کہ اللہ تیری پاک اور مبارک حمد ہے، یعنی اس کو ذرا بڑھا کے اس کو بیان کیا. فلما انصرف، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، قال فرمایا من المتکلم، کہ یہ کس نے پڑھا ہے؟ قال انا، ایک شخص نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے. قال، آپ نے فرمایا رأیت بضعة وثلاثین ملکا یبتدرونہا، کہ میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا کہ جو ایک دوسرے سے بڑھ کے اس کو لکھنا چاہ رہے تھے. ایہم یکتبھا اولا، کون اس کو پہلے لکھے. تو تعریف کی ان صحابہ کی کہ فرشتے جو ہیں وہ اس سے بہت خوش ہوئے، اور ہر فرشتہ یہ اعزاز حاصل کرنا چاہ رہا تھا کہ میں اس کلمے کو پہلے لکھوں. تو 30 سے کچھ اوپر فرشتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ یعنی مسابقت کر رہے ہیں کہ میں لکھ لوں اس سے پہلے، اور میں اس کو لکھ کے اللہ کے حضور پہنچاؤں. یعنی ان کلمات کا ثواب اتنا زیادہ ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں یہ پھر ہمارا وہی سوال کہ اگر ہم نے رکوع سے اٹھنا ہے اور قومہ جو ہے وہ دیر تک کرنا ہے تو پھر کیا پڑھیں؟ تو پیچھے ہم نے پڑھا سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد. یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ صرف ربنا ولک الحمد نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں ربنا لک الحمد حمدن طیباً کثیراً مبارکاً. مختلف الفاظ ہیں، یا ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. تو یا اور بھی کلمے ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ جس کلمے کا ذکر آیا ہے وہ یہ والا ہے کہ ربنا لک الحمد حمدن طیباً مبارکاً فیہ. تو اس طرح سے ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں، زیادہ پڑھ سکتے ہیں، زیادہ دفعہ پڑھ سکتے ہیں، تو اتنا لمبا جو قومہ ہے وہ ہو جائے گا. تو فرشتے اس میں مسابقت کر رہے ہیں، یعنی فرشتے اس کو اچک کے لکھنا چاہ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے اللہ کے پاس پہنچاؤں. تیرے بندے نے یہ کہا، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن وہ مسابقت کر رہے ہیں. تو نماز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس طرح کی جائے، شوق کے ساتھ کی جائے، بڑھ بڑھ کے کی جائے، تو وہ نماز خوبصورت نماز ہوگی. تو اللہ کی حمد و ثنا اور ذکر کا بہت زیادہ ثواب ہے. ایک بات یہ پتہ چلی کہ وہ جو صحابی تھے انہوں نے اونچی آواز میں کہا تھا ربنا لک الحمد، اور اس کی اگلی جو کلمات تھے. تو نماز میں اتنی اونچی آواز میں تسبیح کرنا کہ دوسرے جو ہیں اس سے کسی تشویش میں مبتلا نہ ہو اور ان کے نماز میں خلل نہ واقع ہو، تو اس طرح سے کہا جا سکتا ہے. یعنی وہ نماز باجماعت میں تھے تو انہوں نے اتنی آواز میں کہا کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن لیا. آپ امامت کرا رہے تھے، تو اس طرح سے کہنا جو ہے وہ جائز ہے کہ دوسروں کی نماز جو ہے وہ خراب نہ ہو. تو اس طرح سے دیکھیں کہ ہم نے ان احادیث میں جو پچھلا درس تھا اس میں بھی اور آج بھی کہ کتنی خوبصورت نماز ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنا ذوق اور شوق، اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا کتنا شوق تھا کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی نہیں، لیکن خود سے انہوں نے سیکھی اور وہ پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپریشیٹ کیا، اس کی تعریف کی، اور فرشتوں نے اس کو لکھنا چاہا، اور فرشتوں کا جو منظر آپ نے دیکھا آپ نے وہ بھی ان کی تعریف میں بیان فرما دیا. تو گویا ہم اس طرح سے ذوق و شوق کے ساتھ نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر زیادہ کریں تو نماز بہترین نماز ہوگی.
اور اللہ کے حضور انشاءاللہ ہماری مغفرت اور قرب کا ذریعہ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔